اور آج اب میں بات کر رہا ہوں کہ بدنصیب کون ہے، بری قسمت والا کون ہے۔ ہمارے دماغ میں ہے کہ جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں وہ بڑا بدنصیب، جس کی اولاد نہیں وہ بڑا بدنصیب، جس کے پاس اچھا کاروبار نہیں وہ بڑا بدنصیب، جس کے پاس اچھا رہنے کھانے کو پینے کو نہیں وہ بڑا بدنصیب۔ کیوں؟ جس کے پاس دنیا کا عیش و آرام نہیں وہ بڑا بدنصیب، بڑا بری قسمت والا۔ یہ ہمارے دماغوں میں ہے، لیکن آج میں کلیئر بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، اگر چاہتے اور اللہ اگر چاہتا تو احد پہاڑ کو سونا بنا کر میرے نبی کے ساتھ چلا دیتا، سارے خزانوں کو اور دنیا کی ساری دولتوں کو میرے نبی کے قدموں میں ڈال دیتا، یہاں تک کہ جب میرے نبی اللہ کی توحید کا پیغام دے رہے ہیں، لوگوں تک ایک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو اس وقت مکہ کے کفار آپ کے چچا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد آخر کیا چاہتا ہے؟ اگر محمد چاہتا ہے کہ ہم اسے عرب کا سردار بنا دیں تو ہم اسے سردار بنا دیں گے، مگر ہمارے بتوں کو برا بھلا، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ اگر محمد چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے خزانے، عرب کے خزانے اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیں، عرب کے خزانے ہم اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے۔ اگر محمد چاہتا ہے کہ عرب کی خوبصورت خوب ترین لڑکی سے اس کی شادی کر دی جائے، ہم اس کو وہ نکاح بھی کروا دیں گے۔ لیکن اللہ کے حبیب نے کہا کہ بے وقوفو، جس کو تم دنیا کی کامیابی سمجھتے ہو، خوش نصیبی سمجھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ اگر کسی کے پاس آ گیا تو یہ بڑی قسمت والا ہے، اللہ کے حبیب نے کہا کہ یہ جو سارے تم آفر مجھے دے رہے ہو یہ تو ممکن ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، دنیا کے سارے خزانے میرے قدموں میں آ سکتے ہیں، سب کچھ آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ چچا جان ان سے کہہ دینا کہ محمد کے سیدھے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں سورج کو یہ لا کر رکھ دے اور ایک ہاتھ میں چاند کو یہ لا کر رکھ دے تو بھی محمد اس دین کے کام سے اور توحید کے پیغام کو عام کرنے سے نہیں روکے گا۔ ہمارے دماغ میں ہے کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں اگر مل جائے، جیسے بھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں بھی اگر کسی کی شادی میں جاتی ہے، کسی کے فنکشن میں جاتی ہے تو ان کے کپڑوں سے اندازہ لگاتی ہے، اوہو کیا خوش نصیب ہے بہن، اس کے گلے میں اور 5 انگوٹھے میں 10 انگوٹھے میں اگر پیر کے انگوٹھے میں بھی اگر سونے کی رنگ ہو تو سمجھتی باپ رے باپ بہت ہی زیادہ خوش نصیب دکھ رہی ہے۔ تو عورتیں بھی اندازہ لگاتی ہے کہ یہ خوش نصیب ہے، یہ خوش نصیب ہے۔ نہیں، آؤ خوش نصیب تو میں نے بتا دیا تھا، آج میں بحث کروں گا اس پورے بیان میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سامنے رکھتے ہوئے کہ بد نصیب کون ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گا کہ آج جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک آیت سب سے پہلے سامنے جو آئی، اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، تو پہلے اس آیت کو ترجمہ کر کے میں آگے بڑھوں کہ اللہ کیا کہتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ بڑا نرالا انداز، اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ جی ہاں، تو اللہ والوں نے بہت ساری باتوں کو سامنے رکھ کر پہلی بات یہ کہی ہے کہ سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے کہ جو اللہ کو بھلا دے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار وہ کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی زکوٰۃ نہیں دیتا، کبھی دین کے کام میں حصہ نہیں لیتا، جمعے کو بھی نہیں دیکھتا، لیکن ایک دم مست گاڑی بنگلہ کاروبار، ایک دم نوکر چاکر، کتنا خوش نصیب ہے۔ اور کبھی کبھی یہ پاگل بھی سمجھ لیتا کہ یار اچھا انسان ہے جبھی تو اللہ بھی اپنے کو دے رہا، تو فرعون کو بھی تو دیا تھا، تو کیا فرعون بہت اچھا انسان تھا؟ نمرود اور شداد کو بھی تو دیا تھا، قارون کو بھی تو اتنا خزانہ دیا تھا، تو کیا قارون بہت اچھا انسان تھا؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مال والے جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں، دین کو بھول بیٹھے ہیں، حج کرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، وہ اور اللہ نے ان کو دنیا کی دولت دے دیا، تو یہ پاگل یہ سمجھتے ہیں کہ خوش نصیب ہے، اپن بہت اچھے ہے اس لیے اللہ نے اپنے کو دے رہا۔ نہیں، فرعون کو بھی دیا تھا، دیا، قارون کو بھی دیا تھا، شداد کو بھی دیا تھا، نمرود کو بھی دیا تھا، حامان کو بھی دیا تھا، تو بڑے بڑے لوگوں کو دیا تھا۔ تو یہ تو ایک دم ایک نمبر کے 2 نمبر ہی تھے، یہ تو تھرڈ کلاس لوگ تھے،
ان پر تو اللہ کی لعنت، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اگر دنیا کا مل جانا خوش نصیبی ہوتی تو پھر فرعون کو نہیں ملتی تھی، کیونکہ فرعون تو باغی تھا، اللہ کا مجرم، سب سے بڑا مجرم تھا، جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اے لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ جی ہاں، تو فرعون کو تو اللہ نے دنیا دے دیا تھا، تو کیا اس کا مطلب فرعون بڑا خوش نصیب تھا؟ قارون کو تو خزانے دے دیا تھا، اور اتنے خزانے دیا مگر اللہ کے نہیں مانا، تو پھر حال یہ ہوا کہ اللہ نے اس پر عذاب یہ بھیجا کہ اللہ نے ڈائریکٹ زمین کو حکم دے دیا، یہ کہہ دیا کہ اے زمین تو پھٹ جا، اور فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اس کے سارے خزانے اس کے سر پر رکھ دیے جائے، سارے خزانے قارون کے سر پر رکھ دیے گئے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پھٹ جا اور قارون کو خزانوں کے ساتھ نگل لے، قارون کو خزانوں کے ساتھ نگل لے۔ حدیث میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ زمین پھٹ گئی اور قارون کو سارے خزانوں کے ساتھ زمین نے اپنے اندر لینا شروع کر دیا، زمین نے اپنے اندر لینا شروع کر دیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دھستا ہی جا رہا ہے، دھستا ہی جا رہا ہے، اور جب تک قیامت نہیں آئیں گی وہ دھستا ہی جائے گا۔ تو دنیا کا مل جانا یہ خوش نصیبی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حبیب کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ والوں نے کہا ہے، مفسرین نے، علماء نے کہا ہے کہ سب سے بڑا بد نصیب، سب سے بڑا بری قسمت والا وہ ہے جو اللہ اس کو ایسا بنا دے کہ وہ اللہ کو ہی بھول جائے۔ علم ہی کا فضل ہے کہ عز منتشا ہوئے، اور راہ دین کے لیے چراغ درخشاں ہوئے۔ سمجھ لو علم کا یہ راستہ بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔